الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں سورہ النجم کی ابتدائی آیات سے 4 آیتوں تک سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ بھٹکے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور قسم کھائی ہے ستارے کی، اور یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ ہی بھٹکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی ہے، اور اس سے پہلے ہم جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھائے، لیکن انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی عظمت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی ہے۔ ستارہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دونوں میں کیا تال میل ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں پر ستارہ جو کہا ہے کہ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارہ کی جب وہ گرے یا جب وہ گرتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا 2 مفہوم، کلیئر مفہوم یا 2 مفہوم، واضح مفہوم مفسرین نے بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ستارہ چونکہ نکلتا ہے اور پھر صبح ہوتے ہوتے رات میں نکلتا ہے، اور پھر صبح ہوتے ہوتے ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو اپنے مرکز سے ستارے کا نکلنا اور پھر صبح ہوتے ہوتے اس کا ڈوب جانا دراصل گرنا ہے۔ اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس لیے شامل کیا کہ جیسے ستارہ اپنی جگہ سے نکلتا ہے اور اپنی جگہ میں ڈوبتا ہے، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مرکز پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں۔ تمہارے ساتھی نہ تو بھٹکے ہیں اور نہ ہی گمراہ ہوئے ہیں، بلکہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ جیسے ستارہ اپنے مرکز پہ ڈوبتا ہے، ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح راستے پر ہیں۔ دوسرا جو مفہوم مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد شہاب ثاقب ہے، یعنی وہ شعلہ جس سے شیاطین کو مارا جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے آسمان میں، تو وہ باتیں فرشتوں کے بیچ گشت کر رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ سماع دنیا تک آ جاتی ہیں، تو یہ شیطان جو ان باتوں کو اچکنے کے لیے تہ بتہ آسمان تک پہنچا ہوتا ہے، تو ان شعلوں سے ان کو مارا جاتا ہے۔ کچھ ملحدین جو ناستق قسم کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ستارہ سے کیسے مارا جائے گا؟ اگر ستاروں سے مارا جاتا تو کیا سارے ستارے ٹوٹ کر گر گئے ہوتے؟ یہ اسلام میں صحیح بات نہیں ہے۔ حالانکہ آج سے بہت پہلے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر ہیں، اور انہوں نے سب سے اوتھینٹک تفسیر کی کتاب لکھی ہے، انہوں نے شہاب ثاقب کا مفہوم یہ بیان کیا کہ یہ ستارہ نہیں ہے جو ٹوٹ کر کے گرتا ہے، بلکہ ستارہ کے شعلے۔ کیا ہے؟ ستارہ کا شعلہ ہوتا ہے جس سے مارا جاتا ہے، ستارہ نہیں ہے جو ٹوٹ کر کے گرتا ہے، بلکہ ستارہ کا ایک شعلہ ہوتا ہے جس سے ان شیاطین کو مارا جاتا ہے اور وہ جل کر کے گر جاتے ہیں۔ برکیف تو یہ مفہوم ہے، 2 مفہوم ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شامل ہے کہ ستارے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا کیا تعلق، تو اس کو بیان کرنے کے لیے دو مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ما ضل صاحبکم وما غویٰ، نہ تو تمہارے ساتھی گمراہ ہوئے ہیں اور نہ بھٹکے ہیں۔ گمراہ کب ہوتا ہے ایک انسان، بھٹکتا کب ہے؟ گمراہ انسان تب ہوتا ہے جب کہ اس کو علم نہ ہو، اور بھٹکتا ہے ایک انسان جب کہ علم رکھ کر کے جانتے ہوئے غلط راستے پر جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم نہ رکھنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اور نہ ہی علم رکھتے ہوئے بہک گئے ہوں، بھٹک گئے ہوں۔ دونوں میں سے کوئی چیز ہمارے نبی کے لیے ثابت نہیں کر سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو علم نہ رکھنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، اور نہ ہی علم رکھتے ہوئے بہک گئے ہوں، بھٹک گئے ہوں، ایسا بھی نہیں ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم دے رہے ہیں، جو راستہ تمہیں بتا رہے ہیں، وہ بالکل کلیئر راستہ ہے، بالکل واضح راستہ ہے، وہی راستہ ہے جو نجات کا راستہ ہے۔ اور کہاں؟ صاحبکم، تمہارے ساتھی۔ اس سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہا تمہارے ساتھی؟ خطاب کن سے ہے؟ قریش سے ہے کہ اے قریش کے لوگوں، تمہارے ساتھی نہ تو گمراہ ہوئے ہیں اور نہ ہی بھٹک گئے ہیں، یعنی نہ تو راستہ نہ جاننے کی وجہ سے راستے سے ہٹ گئے ہوں، یا جانتے بوجھتے غلط راستے پہ چل رہے ہوں، دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے۔ اور تمہارے ساتھی، گویا کہ اس میں اشارہ دراصل یہ ہے کہ جس نبی کا تمہارے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے، کوئی اجنبی نبی نہیں ہے جو باہر کے ہوں، جن کو تم نہ جانتے ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ آپ فرمائیے قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ اے قریشیو، ہم تمہارے بیچ رہتے ہوئے آ رہے ہیں، تم نے ہمیں الصادق الامین کہا ہے، تم نے ہماری سچائی کی قسمیں کھائی ہیں، تم نے ہمیں سچا اور امانت دار انسان سمجھا ہے، اور کبھی میری زندگی پہ داغ اور دھبے نہیں تم لوگوں نے ڈالے، تو کیا عام انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے میں اگر سچا ہوں تو وحی کے معاملے میں جھوٹا ہو سکتا ہوں؟ ذرا سوچو، غور کرو۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے بیچ اٹھے بیٹھے ہیں، تم ان کی سچائی کی گواہی دیتے رہے ہو۔ یہاں تک کہ آپ غور کیجئے کہ ہرقل اور ابو سفیان میں جو گفتگو ہوتی ہے، اور بادشاہ ہوتے ہوئے ہرقل ابو سفیان سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ جھوٹ بولتا ہے؟ جس نبی کی بات تمہارے بیچ میں عام ہے، کیا وہ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان نے اقرار کیا کہ نہیں، وہ جھوٹے انسان نہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی اقرار کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی میں بات نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، وہ تو وحی ہوتی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بات کرتے تھے وہ وحی کی بنیاد پر بات کرتے تھے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اقول الا حقا، میں تو کوئی بھی بات جو کرتا ہوں وہ حق بات ہی کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حق کے علاوہ اور کوئی بات نہیں نکلتی تھی۔ یہاں پر ایک سوال ہوگا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی زبان سے نکالتے تھے ساری باتیں وحی ہوتی تھیں؟ جو بھی زبان سے باتیں نکلتی تھی سب کچھ وحی کی بنیاد پر ہی کہتے تھے؟ نہیں، اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے وحی کی جو شکل ہے اس کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں اس بنیاد کو سمجھنے کے بعد۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہوتی تھیں ان کی 4 شکلیں ہو سکتی۔ کتنی؟ 4 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات جس کا تعلق شریعت سے ہے، تشریعی امور اس کو کہتے ہیں، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دخل نہیں تھا۔ جو حکم آتا تھا ہو بہو ویسے ہی آپ پہنچا دیتے تھے۔
تو شریعت کے معاملے میں نماز، زکوٰۃ، روزے، خلا، طلاق، زندگی کے اندر پیش آنے والے جو شرعی مسائل ہیں ہو بہو اللہ کی طرف سے وہ مسائل ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے نمبر پر جو مسائل ہیں جن کو کہتے ہیں اجتہادی امور، یعنی شرعی مسئلے سے تعلق رکھنے والا وہ بھی مسئلہ ہے لیکن اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کے بارے میں اجتہاد کرتے تھے۔ اجتہاد کیا ہے کہ کوئی شرعی قانون ہو، شرعی نص ہو، اس نص کی بنیاد پر نیا جو مسئلہ پیش آتا ہے اس مسئلے کے بارے میں گفتگو کی جائے، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے تھے، اگر اس میں کچھ کمی ہوتی تھی تو وحی کے ذریعہ اس کو سدھار دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں جہاد کروں اور اس میں قتل کیا جاؤں تو کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر دے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ پھر وحی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جبریل امین نے کہا کہ ہاں معاف کر دیا جائے گا لیکن قرض کی معافی نہیں ہوگی۔ تو وہاں پر کریکشن کیا جبریل امین نے آ کر کے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا شرعی مسئلے میں، اور اس میں جو کمی رہ گئی تھی اس کمی کو بھی دور کر دیا گیا۔ تو گویا کہ اجتہادی مسئلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رہنمائی کی، تو اگر اس میں کچھ کمی ہوتی تھی تو وحی کے ذریعہ اس کو درست کر دیا جاتا تھا۔ تیسرا مسئلہ ہے جس کا تعلق ہم کہہ سکتے ہیں طبعی امور سے ہے، یعنی نارمل انسان ہونے کے ناطے کوئی کام کرنا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، اور انسان ہونے کے ناطے کام کرنا، تو یہ انسان ہونے کے ناطے آپ نے کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کھایا ہے تو انسان ہونے کے ناطے کھایا ہے۔ آپ کو کدو پسند تھا، انسان ہونے کے ناطے پسند تھا۔ میٹھی چیز پسند کی، انسان ہونے کے ناطے پسند کی ہے، تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ساری چیزیں سنت ہو گئیں، نہیں، انسان ہونے کے ناطے اسے کیا ہے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ اگر ایک انسان اس لیے اسے کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے کی نیت سے کرتا ہے، تو اس میں اس کو ضرور ثواب ملے گا، لیکن وہ سنت نہیں ہے، اس کو ہم سنت نہیں کہتے۔ ایک چوتھی شکل ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی، وہ ہے تدبیری امور، یعنی دنیا کے معاملات میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو نافذ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جن کے بارے میں معاملہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مشورہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے جنگ خندق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لیتے ہیں، اس کے لیے وحی کا انتظار نہیں کر رہے تھے، آپ مشورہ لیا، یہاں تک کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم لوگ خندق کھود لیتے ہیں۔ تو تدبیری امور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بھی مشورہ لیتے تھے، وحی کا انتظار نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو عام معاملات میں پیش آنے والی چیزیں ہیں۔ علی العموم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے تھے وحی کی بنیاد پر بات کرتے تھے، لیکن یہ چار اگر شکل ہمارے ذہن میں بیٹھی رہے تو ہم سمجھ پائیں گے کہ کون سی بات ایسی ہے جو وحی کی بنیاد پر ہوتی تھی اور کون سی بات ایسی ہے جو وحی کی بنیاد پر نہیں ہوتی تھی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔